السلام علیکم سامعین۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازی فوجیں یورپ کو تاراج کرتی ہوئی دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ چکی تھی، اس دور میں ہٹلر نے چرچل کو پیشکش کی۔ وہ پیشکش کیا تھی؟ اگر اتحادی فوج جرمنی کے دو بڑے تعلیمی اداروں ہائیڈلبرگ اور گوٹنجن پر بم نہ گرانے کا وعدہ کرے تو نازی فوج برطانیہ کی دو بڑی یونیورسٹیوں آکسفورڈ اور کیمبرج پر بمباری نہیں کرے گی۔ چرچل نے یہ آفر بخوشی قبول کر لی۔ اس دور میں برطانوی وزیر اعظم کے ایک ساتھی نے آفر قبول کرنے کی وجہ پوچھی تو چرچل نے مسکرا کر جواب دیا، اگر پورا برطانیہ تباہ ہو گیا لیکن آکسفورڈ اور کیمبرج بچ گئے تو ہم سمجھیں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر کیمبرج اور آکسفورڈ تباہ ہو گئے اور برطانیہ بچ گیا تو جان لے پورا برطانیہ تباہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے 90% بچوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج میں جنم لیا، کیونکہ برطانوی والدین سمجھتے تھے کہ ان کی بچوں کی پیدائش کے لیے اگر اس وقت پورا ارض پر کوئی جگہ محفوظ ہے تو وہ آکسفورڈ اور کیمبرج ہے۔ بالکل اسی طرح اس دور میں پیدا ہونے والے زیادہ تر جرمن بچوں کی پیدائش بھی ہائیڈلبرگ اور گوٹنجن میں ہوئی۔ نازیوں اور اتحادیوں کا یہ معاہدہ بنیادی طور پر تعلیم اور تعلیمی اداروں کی افادیت کا اعتراف تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا دنیا کا کوئی ملک اور کوئی قوم تعلیم اور وہ بھی جدید تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اور یہ بھی حقیقت ہے جب تک کسی قوم کی یونیورسٹیاں، کالج اور اسکول آباد رہتے ہیں، ان کے لیکچر ہالوں میں علم و ادب پر گفتگو جاری رہتی ہے، اس وقت تک اس قوم پر زوال نہیں آ سکتا۔ آج سے 500 برس پہلے کا دور ہو یا آج سے 1.5-2 برس بعد کا زمانہ، قوموں کے عروج و زوال کی داستان کلاس روموں میں لکھی جاتی رہی اور کلاس روموں میں لکھی ہی جائے گی۔ اس سلسلے میں مصر کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ 1952 میں جب مصر میں انقلاب آیا اور انقلابیوں نے شاہ فاروق کو ملک بدر کر دیا تو ملک میں شاہ کے 70 ملین پاؤنڈ کے اثاثے تھے۔ انقلابیوں نے یہ اثاثے اور بدگماش ٹھیکیداروں کی جاگیریں بیچ کر اسکول بنانے شروع کر دیے۔ اس دور میں مصر میں 2 دنوں میں 3 اسکول کھولے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے مصر کے اندر صرف 6 ماہ میں اتنے اسکول بنے جتنے 50 برسوں میں تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ اس حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا۔ آج چوٹی کے عالمی اداروں میں کام کرنے والے مسلم ماہرین میں مصریوں کا حصہ 70% ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال اور دوسری طرف پاکستان کے 70% پرائمری اسکولوں میں آج بھی ٹوائلٹ نہیں۔ پاکستان میں آج سے 65,000 اسکول ہیں جن میں طالب علم اپنے ٹاٹ اپنے گھروں سے لاتے ہیں۔ صرف سندھ میں ایسے 11,000 اسکول ہیں جو استاذ نہ ہونے کے باعث بند پڑے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے اساتذہ کا IQ لیول اور تعلیمی معیار پست ترین ہے۔ پاکستان ایشیا کا وہ ملک ہے جو تعلیم پر سب سے کم خرچ کرتا ہے اور جس میں استاد کی تنخواہ فیکٹری میں کام کرنے والی ملازم سے کم ہے، جس کی سب سے بڑی یونیورسٹی اس ایک سال میں ایشیا کی یونیورسٹیوں میں 39ویں درجے سے 61ویں گریڈ پر آ کر گر گئی، اور جسے دنیا تعلیم کے شعبے میں سب سے کم سرمایہ کاری کرنے والا ملک ڈکلیئر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا کمال دیکھیے، ہم اس صورتحال کے باوجود دنیا فتح کرنے کی منصوبے بنا رہے ہیں۔ ہم اسرائیل سے لبنان پر بمباری کا بدلہ لینے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہم لال قلعے پر جھنڈے لہرانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور ہم جاپان بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا ملک جس میں کل 7 یونیورسٹیاں ہوں، وہ جاپان کا مقابلہ بھلا کیسے کر سکتا ہے جس کے ایک شہر ٹوکیو میں 1000 یونیورسٹیاں ہیں؟ ہم جاپان بن سکتے ہیں اگر ہمارا حکومت اپنا ایجنڈا مختصر کر کے صرف تعلیم اور تعلیمی اداروں کو اپنا فوکس بنا لے، ملک میں جدید ترین تعلیمی اداروں کا جال پھیلا دے، ٹیکنالوجی کی 50-60 نئی یونیورسٹیاں بنائیں، شہروں، قصبوں اور دیہات سے چن کر ٹیلنٹ جمع کرے اور انہیں مفت تعلیم دے، بھاری معاوضے پر باہر سے پاکستانی ماہرین منگوائے، انہیں تعلیمی اداروں میں نوکریاں دے اور ایسے نئے خود پیدا کرے جو علم، ہنر اور صلاحیت میں کسی سے کم نہ ہو۔ حکومت یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی ہے۔ احتساب بیورو نے ڈیفالٹروں اور لٹیروں سے 200 ارب روپے برآمد کیے تھے۔ یہ وہ رقم ہے جس کی ریکوری کا کوئی امکان نہیں تھا۔ حکومت یہ سمجھی یہ رقم لٹیروں سے واپس نہیں ملی اور وہ مصر کی تقلید کرتے ہوئے اس رقم سے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ایسے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کھول دے جن میں صرف سائنس کی تعلیم دی جائے، تو مجھے یقین ہے اس ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ اور مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے IMF اور ورلڈ بینک نے پاکستان کو پیشکش کی ہے اگر حکومت تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھا دے تو یہ ادارے اس اضافی بجٹ کے برابر پاکستان کا سود معاف کر دے گی۔ حکومت اس آفر کا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بنیادی سوال وہی کھڑا ہے کہ یہ سب کچھ کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں صرف وہ اشیاء اور وہ کام شامل ہیں جن میں انہیں ذاتی فوائد نظر آتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ کیسے ایسے منصوبے، کسی ایسی پالیسی کو جگہ نہیں دیتے جس سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچ سکے، جس سے قوم کا مقدر بدل جائے۔ حکومت نے اگر نواب اکبر بگٹی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہو یا تحفظ
حقوق نسواں کا بل پیش کرنا ہو تو وہ 2 دن لگاتی ہے، لیکن اگر تعلیم، روزگار، صحت اور عوامی بہبود کا کوئی منصوبہ ہو تو 2 سال تک فائل ہی جنم نہیں لیتی۔ لہٰذا جس ملک، جس معاشرے میں حکومت کی ترجیحات کا یہ عالم ہو، اس میں روشنی کی کرن کہاں سے چلتی ہے، اس میں لوگوں کے حالات کیسے بدلیں گے؟ لہٰذا ہم لوگوں کی بندوق سے ہم سیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سامعین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تعلیم کے بارے میں پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ خدا حافظ۔